عورت تو مرد سے زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے۔ ہم مرد اس غلط فہمی میں ساری عمر گزار دیتے ہیں کہ ہم کفالت کر رہے ہیں اور ہم ہی ان کو پال رہے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ عورت جو چراغ کے جن کی طرح ہر وقت حاضر رہتی ہے، وہ مجبوری میں نہیں، وہ بے لوث محبت میں ہمارے لیے سب کر رہی ہوتی ہے۔ اسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے ماں سوائے محبت اور 2 میٹھے بول کے۔ ہاسپٹل کی کوریڈور میں بیٹھا ضرور تھا میں، مگر میری سوچوں کا محور اندر ICU میں لیٹی وہ عورت تھی جس کی کمی کو میں پچھلے 4 دنوں سے شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ہر رات میرا 3 سال کا بیٹا میرے گلے لگ کر سوتا ہے اور مایوس سی آواز میں پوچھتا ہے کہ بابا، مما کدھر ہیں؟ میں اس کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتا ہوں، مگر آواز گلے میں ہی کہیں دب جاتی ہے۔ وہ مجھ سے سوال کا جواب نہ پا کر خود ہی جواب دے دیتا ہے کہ مما ہاسپٹل میں ہے نا، ان کو انجیکشن لگا ہے، وہ ٹھیک ہوں گی تو گھر آ جائیں گی نا۔ نہ جانے کتنی دیر خود سے ہی باتیں کر کے میرے بازو میں لپٹ کر سو جاتا ہے، اور نہ جانے کب میری بھی آنکھ لگ جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر جب کپڑے پریس کر کے مجھے دیتی تھی تو ایک سلوٹ پر بھی اس سے لڑائی کر لیتا تھا، پھر وہ سارا دن فون پر منانے میں گزار دیتی تھی۔ اب جو خود پریس کر کے پہنتا ہوں تو کئی جگہ سلوٹیں رہ جاتی ہیں۔ بے ترتیب سی شرٹ پر بھی اب غصہ نہیں آتا۔ کل ایسی ہی ایک شرٹ پہن کر چلا گیا اس کے پاس۔ وہ نیم آنکھیں کھولے آکسیجن ماسک لگائے مجھے دیکھ کر شرٹ کو ہاتھ میں پکڑ کر ہلکی سی مسکرائی کہ جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ جناب، آج میری باری ہے لڑنے کی، اور میں ایک ہی پل میں سب سمجھ گیا۔ اس کے بن کہے اس کی فائل اٹھا کر پڑھنے کے انداز میں سامنے کر لی کہ کہیں نم ہوتی آنکھیں وہ دیکھ نہ لے۔ آزمائش کے مراحل نہ جانے کب تمام ہوں گے۔ کل ہی اس کے سرہانے بیٹھا تھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کپ کپاتی آواز میں پوچھنے لگی، رافع کا کیا حال ہے؟ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ 4 دن سے خود ہی صبح اٹھ کر واش روم چلا جاتا ہے۔ نہیں کہتا کہ مما گود میں اٹھا کر لے جاؤ۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مما اسکول نہیں جانا، میری آئی اوپن نہیں ہو رہی۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مما مجھے کلاس میں بٹھا کر آؤ۔ چپ چاپ سا رہتا ہے اور کھیلتا بھی کم ہے۔ کھانا تو جیسے چھوڑ ہی دیا ہے۔ آج صبح بے خیالی میں اس نے آواز دی مما، اور اگلے ہی پل خاموش ہو گیا، مگر میں کچھ نہیں بتا سکا ماں سوائے اس کے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور آج کل تمہاری غیر موجودگی میں اور بھی زیادہ شرارتی ہو گیا ہے۔ مگر یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ وہ ایک بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی ہے، اور بخوبی وہ سب بھی سمجھ گئی جو میں نہیں کہہ سکا۔ آنکھوں کی بھی خاموش زباں ہوتی ہے، اور یہ زباں ایک ماں ایک بیوی ہی پڑھ سکتی ہے اور سمجھ سکتی ہے۔ ہم جو مرد ہوتے ہیں نا، بڑے انا پرست اور ضدی ہوتے ہیں، لڑنے کا ایک چھوٹا سا بہانہ بھی بنا لیتے ہیں، مگر پیار جتانے کے معاملے میں اپنے ہی لفظوں کے کھیل میں الجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ جو دن رات ایک کر کے ہمارے لیے ہر وقت کیا حکم ہے میرے آقا جیسے جن کی طرح حاضر رہتی ہے، اور کئی کام تو بنا کہے ہی پورے کر دیتی ہے، ہم اس کی قدر یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھائی کون سا کچھ انوکھا یا احسان کر رہی ہے، فرض ہے اس کا، جبکہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کا فرض نہیں، وہ محتاج نہیں ہماری، اور عورت تو مرد سے زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے۔ ہم مرد اس غلط فہمی میں ساری عمر گزار دیتے ہیں کہ ہم کفالت کر رہے ہیں اور ہم ہی ان کو پال رہے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ عورت جو چراغ کے جن کی طرح ہر وقت حاضر رہتی ہے، وہ مجبوری میں نہیں، وہ بے لوث محبت میں ہمارے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ماں سوائے محبت اور 2 میٹھے بول کے، مگر مرد ہے نا، جب تک مونچھوں کو تاؤ دے کر روب نہیں جمائیں گے اور 2 لگا نہیں دیں گے یا اونچی آواز میں بول نہیں لیں گے تو روب اور دبدبا جھاگ نہیں ہو جائے گا بھلا؟ جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اونچی آوازوں میں سب سے بھدی اور گندی آواز گدھے کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔